یہ دیکھنا پڑے گا. کیا اس فارمولے سے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ونڈ شیئر کی پریسائز لوکیشن کیا ہوگی اور کس وقت ہوگی؟ نہیں, یہ نہیں بتا سکتے. آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ چانسز ہے ایک جنرل علاقے میں اپروچ پہ. اپروچ کا مطلب آپ صرف یہ کہتے ہیں تو مجھے وارن کر سکتے میں لینڈنگ کے لیے آ رہا ہوں, تو آپ نے یہ وارننگ دے سکتے دیکھو دیر از اے لائف چانسز کہ آپ ونڈ شیئر پہ آئیں گے. اور ونڈ شیئر پہ مجھے ملٹری کا تو پتا ہے بیکاز جو میرا ایکسپیرینس ملی تھی, جب بھی ہم ٹربولینس میں آتے تھے اور ہمیں بتایا گیا تھا کہ ونڈ اسپیڈ گسٹنگ ونڈ ہے, تو ہمارا ایک فارمولا ہوتا تھا کہ اس سے جو بھی ہمارا اپروچ اسپیڈ ہوتے اس سے ہم جب آپ ہائر اسپیڈ پہ آتے ہیں تو آپ کے پاس زیادہ ونڈ شیئر کو کمبیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس زیادہ. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. جیسے ایئر فیلڈز لائک ایئر فورس ایئر فیلڈز لائک اسکردو یا کوئٹہ میں اسٹینڈرڈ پریکٹس کہ آپ جو بھی آپ کا اپروچ اسپیڈ ہے اس سے زیادہ. تو سملرلی یہ مجھے نہیں معلوم کہ جب انہیں بتایا گیا تھا واز ونڈ شیئر اناؤنس. اگر ونڈ شیئر سیویئر اناؤنس کیا گیا تھا تو پھر یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا ہمارے جو جتنے بھی ایئر لائن پائلٹس ہیں صرف بھوجا کے نہیں, پی آئی اے کے ایکسیٹرا ان کو یہ تربیت دی گئی ہے کہ آپ سیویئر میں کیا پریکاشنز لیں گے, آپ لائف میں کیا کریں گے. ان کو یہ ڈو دے ہیو اینی سیٹ فارمولا کہ اگر سیویئر ہے تو یو ول ناٹ لینڈ, آپ صرف لینڈ ماڈریٹ تک کر سکتے ہیں اور یو کین اونلی لینڈ اپ ٹو ہیوی. یہ چیزیں بہت ضروری. اگر میں کہتا ہوں کہ اس نتیجے یہ انویسٹیگیشن اس نتیجے پہ پہنچے دیٹ موسٹ لائکلی کاز آف ونڈ شیئر, تو پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہماری نالج جو ہے اس میں کوئی کمی تو نہیں رہ دیتی. اور اس میں بھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ غلطی ہے یا نہیں ہے. اگر غلطی ہے بھی دین وی نیڈ ٹو ایڈریس اٹ امیڈیٹلی. آپ سے جب پہلے بات ہو رہی تھی تو ہم نے جو اسٹڈی کی تھی ونڈ شیئر کو, تو یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ ویری انٹرسٹنگلی ونڈ شیئر جو ہے وہ صرف تھنڈر اسٹارم ایکٹیویٹی سے ہی ایسوسیٹیڈ نہیں ہے, یہ سنی ویدر میں بھی ہو سکتا ہے. نہیں, وہ دوسری چیز ہے. اوکے, جو آپ باتیں کر رہے ہیں دیٹ یو مسٹ بی فیملیئر ود, جسے ہم کہتے ہیں کیپ, کلیئر ایئر ٹربولینس. کلیئر ٹربولینس نارملی ہوتا ہے کہ آپ 30,000 35,000 40,000 پہ فلائی کر رہے ہیں اور نزدیک کوئی بادل ہے نہ کچھ ہے, لیکن سم فنانا اچانک سیویئر ٹربولینس آ جاتی ہے. اور یہ بھی پتا ہے کہ جہاز میں 2-3 ہزار فٹ اوپر نیچے ہو گئے اس میں. تو شروع میں جب ہوا تو اس پہ جہاز کو کریش تو نہیں ہوتا ہے بیکاز وہ بہت ہائٹ پہ ہوتا ہے, اور سویئر سے یہ جہاز اتنے اچھی طرح بنے ہوتے ہیں کہ وہ ٹوٹتے بھی نہیں ہیں, دے آر ویری اسٹرانگ. لیکن اس سے پیسنجر کی انجری کافی ہو جاتی ہے, سم سیویئر انجری. تو اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب ایئر لائنس کو کوشن کر دیا گیا ہے کہ جب آپ فلائنگ کر رہے ہو ایون ان کلیئر ویدر تھوڑی سی ڈسٹربینس ہوتی ہے تو اسٹریٹ اوے لائٹ آن ہو جاتا ہے, ایوری فاسٹن سیٹ بیلٹ بیٹھ جائے. اوکے, سو یہ جو ہے جب اوپر ہوتا ہے تو وی کال اٹ کلیئر ایئر ٹربولینس. اور ونڈ شیئر کی جو باتیں ہوتی ہیں کلوز ٹو دی گراؤنڈ, اور یو رائٹ, دونوں ہے ایک ہی فنامنا بٹ انہوں ڈیوائڈ ہونے کے لیے کلیئر ٹربولینس نارملی ہم ہائی پہ کہتے ہیں, نیچے کو ونڈ شیئر کہتے ہیں. اچھا, یہ تو ہو گئی جو تجزیہ اور میرا ایکسپیرینس ہے کہ اگر کچھ نہیں ملتا ہے نہ جہازوں وغیرہ میں then the only possibility پھر رہ جاتا ہے is either wind shear or micro burst or a combination of things. اچھا, یہ انہوں نے بہت زیادہ مت بھی اچھالا ہے ٹیلی ویژن چینل سے, شروع میں ہی کہنا شروع کر دیا تھا کہ جو ایئر لائن ہے یہی جو ہے نا اس کی ریپوٹیشن ہی ٹھیک نہیں ہے, اور انہوں نے there must be some problem with them. نہ, میں اس پہ آتا ہوں. 2 چیزیں, ایک تو ایئر لائن کی ریپوٹیشن پہ اور دوسرا یہ 27 سال پرانا جہاز. تو پہلی چیز میں کہتا ہوں کہ یہ جہازوں کی ایج پہ کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جہاز پرانا ہو گیا دیکھو اٹس ناٹ فٹ فار فلائنگ, کیونکہ جہازوں کی ایئر وردینس جو ہم استعمال کرتے اس کی یہ جہازوں انلائک, یہ تو خیر گاڑیوں میں بھی ہے کہ ایوری 3 months یو چینج یور آئل اور چینج یور ٹائر آلسو سو مچ وچ ویری فیو آف اس ایڈہیئر ٹو. لیکن اس میں یہ ہوگا آپ کی گاڑی خراب ہو جائے گی, لیکن جہازوں میں یہ چانس نہیں دیا جا سکتا. اور ورلڈ وائڈ بہت اسٹرکٹ چیک ہوتا ہے کہ آل دی چینجز, انجن کی لائف ہوتی ہے, ایئر فریم کی لائف ہوتے ہیں, انسپیکشن ہوتی ہے, اگر وہ سارے انسپیکشن صحیح ہیں تو ریگارڈ جہاز کتنا پرانا ہو اس کو آپ ایئر وردینس کی سرٹیفکیٹ مل جاتی ہے.
یہ سوال کیا ایئر نے سرٹیفکیٹ دی گئی تھی آفٹر اے پراپر انسپیکشن؟ یہ سوال ضرور ہے. اوور انویسٹیگیشن کا کام دن ہوگا کہ وہ چیک کر لیں کہ اس میں کوئی سول ایویشن کوتاہی تو نہیں ہوئی, وچ از پاسبل کہ انہوں نے فار اینی ریزن بغیر پورے چیک کیے ہوئے انہوں نے اس کو کلیئر کر دیا. اگر وہ ہے دین اٹ شوڈ بی پوائنٹڈ آؤٹ اینڈ جن کی یہ غلطی ہے دے شوڈ بی ٹیکن. پہلی بات تو یہ ہے. سیکنڈ, what we need to remember is that again I come back to the cause of the accident. اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ جہاز میں جو کریش ہوا ہے for the reason was a major system failure of the aircraft or a major failure of the pilot or a combination of, اگر یہ چیزیں نمایاں ہو جاتی ہیں تو پھر these factors, the age of the aircraft and the whether it was cleared properly etc وہ بہت ریلیونٹ ہو جاتی ہے. پھر ان کو ذرا نزدیک سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ اس میں کوتاہی تو نہیں ہوئی ہے. لیکن فرض کریں تھیوریٹیکلی اسپیکنگ, اگر یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ the aircraft crashed because of wind shear اینڈ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروسیجرز ایسے تھے کہ پائلٹ کو انفارمیشن نہیں ملی, اینڈ دیئرفور میں اسے ایکٹ آف گاڈ تو نہیں کہوں گا, بٹ آئی سے دیٹ اٹ واز, جیسے ہم اپنے ایئر فورس میں کہتے ہیں اناوائڈیبل بیکاز وی ڈنٹ ہیو دوز پروسیجرز. تو پھر اگر ان کو لائسنس بغیر چیک کیے بھی دیا ہو, اگر جہاز 80 سال پرانا بھی ہو تو اٹس ناٹ ریلیونٹ, اس چیز سے ریلیونٹ نہیں, اس مسئلے سے اگر یہ ہوتا ہے تو اس کو آپ نے ضرور ایڈریس کرنی ہے, بیکاز یہ ایکسیڈنٹ تو کسی اور وجہ سے ہوئی, اگر اس میں کوتاہیاں ہیں تو ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. مطلب اگر آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے, یو ول ہیو اندر ایکسیڈنٹ, یو ہیو ٹو اوائڈ دی ادر ایکسیڈنٹ. تو اگر ان میں کوئی کوتاہی ہے, ایویلیویشن کی کوتاہی ہے یا جہاز کو انسپیکشن صحیح نہیں ہے, وہ جو بھی چیزیں ہیں اس کو آپ نے صحیح کرنا ہے. لیکن اگر یہ کریش ہوا ہے بیکاز آف ریزن بیانڈ دی کنٹرول آف دی آپریٹر اینڈ دی پائلٹ, تو پھر اس پہ ریلیونس نہیں ہوگا. ایک اور ویری انٹرسٹنگ چیز ہے دیٹ, حالانکہ میں نے یہ کہا ہے کہ جہاز کی ایج لمٹ نہیں ہوتی, وچ از ٹرو, اٹ از اونلی از ایوردی اور ناٹ, لیکن ہر ملک اپنا ایک لگاتا ہے اور ہر ایئر لائن لگاتے ہیں. فار ایگزامپل سنگاپور ایئر لائن وغیرہ غالباً وہ 6-7 سال سے پرانی یاد لیتی ہی نہیں. سملرلی ایمریٹس وغیرہ ان کے بڑے اسٹرکٹ رول ہیں. مجھے یہ یاد ہے کہ جب میں سول ایویشن میں تھا, ون آف دی ڈائریکٹرز فلائٹ انسپیکٹریٹ میں, اور جب نجی ایئر لائنس دے اسٹارٹیڈ دیئر لائسنسنگ کا انہوں نے جب اپلائی کیا, تو وی آر فریمنگ آف دی رولس کہ کیا کیا ہونی چاہیے, اسٹینڈرڈ کیا ہونی چاہیے. اس پہ بیکاز وی تھاٹ دیٹ دی نجی ایئر لائنس میں ان کا اتنا تجربہ نہیں ہے, اور یہ کمرشل ایکٹیویٹی میں, کیونکہ پی آئی اے جو ہوتا ہے نیشنل ایئر لائنس میں, سیفٹی از گیون سپوز ٹو گیون مور پرائرٹی دین بزنس, کہ اگر وہ لاس میں بھی جا رہا ہے تو پھر بھی ایئر لائن چلے گی, لیکن کمرشل ایئر لائن از گوئنگ ٹو لاس اٹ فولڈ اپ. تو وی ہیڈ ریکمینڈیڈ, اس وقت اپروو بھی ہو گیا تھا کہ نہ, اس وقت راجی ایئر لائن, بھوجا, ایرو انڈیا, یہ 3 آئے تھے, اینڈ وی ہیڈ سیڈ دیٹ یہ جب جہاز لائیں گے اٹ ول ناٹ بی مور دین 10 years. اچھا, یہ جب ہو گیا تو انہوں نے جب لانا شروع کیا, یہ ایئر لائن سے ریئلائز دیٹ یہ 10 سال کے جو جہاز ملیں گے تو دل بھی ایکسپینسو, اور ہم نے 10 سال کے اس لیے بھی لگایا تھا کہ اس وقت جو ایک گلٹ تھا مارکیٹ میں واز دی رشین ایئرپلینس, وہ تھا, کیونکہ جب رشیا ٹوٹا تھا تو یہ سارے اتنے سرپلس تو تقریباً وہ فری میں دے رہے تھے, اور فری تو خیر نہیں, بٹ ویری لو آپریٹنگ کاسٹ, سوری ناٹ آپریٹنگ کاسٹ, ویری لو کیپٹل کاسٹ. آپریٹنگ کاسٹ بہت ہے بیکاز دے ویری فیو ہے. تو یہ جو نیچے علاج جب آئے, کیونکہ وہ بہت زیادہ پیسہ کیپٹن نہیں لگانا چاہتے تھے, سو دے ور گوئنگ فار دی رشین ایئر کرافٹ. اور ہمارے خیال میں ہمارا تجربہ یہ تھا کہ رشین ایئر کرافٹ کی ویسے بھی ان کی لائف وغیرہ دے آر ناٹ ایز اسٹڈی. ہمارا ایکسپیرینس میٹلرجی کی وجہ سے, اینڈ دیئرفور وی ہیڈ پٹ اے لمٹ آف 10 years.
لیکن اس پہ شروع میں تو 10 سال کا رہا، لیکن یہ ایئر ایشیا وغیرہ دے ریلائز ہے کہ ان کی کیپٹل بہت آ جائے گی. سو دی میٹر واز ٹیکن اپ ان منسٹری آف ڈیفینس. اس پہ بہت بحث ہوئی اینڈ ان دیئر انفینٹ وزڈم انہوں نے اس کو بڑھا دیا. تو اس وقت آئی تھنک دے ٹوک اٹ ٹو 15 ایئر بٹ آئی ایم ناٹ ویری شیور. ابھی آئی بلیو یہ 27 سال کا جہاز اگر انہوں نے لیا ہے تو آئی ایم شیور انہوں نے یہ بٹوین دی سول ایویشن اینڈ دی منسٹری آف ڈیفینس وہ انہوں نے شاید 30 سال تک کی اجازت دی ہوگی. تو دس از اگین اے ڈیسیشن وچ ہیز ٹو بی ٹیکن. غالباً اس لیے اجازت دی تھی بیکاز دس از این بوئنگ ایئر کرافٹ کی بہت اسٹیبلشڈ اور بہت اور یہ بھی پتہ ہے اس کے سسٹم بھی اچھے ہیں. اب جو دوسری چیز ہے کہ یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ یہ جہاز کنڈیم اور ریجیکٹڈ ہو گیا تھا بائی شاہین ایئر. دیٹ از ناٹ ٹرو. یہ جہاز کبھی شاہین ایئر کے پاس نہیں تھا. واٹ دے مین پرابلم واز دیٹ اس ٹائپ کے جہاز تھے اور اس ٹائپ سے میں کہتے ناٹ 77-200. اب یہ سوال پھر لوگ یہ کریں گے کہ اگر 200 کو ایئر لائن نے بند کر دیا یا بوئنگ نے بند کر دیا، ظاہر ہے اس میں کوئی خامیاں ہوں گی، تو پھر یہ کیوں فلائی کر رہے ہیں؟ They went to 300 پہلے تو -100 تھا، پھر -200 آیا، 300 400 اب تو 800 تک چلے گئے، جس میں انہوں نے ایویونکس اچھے کیے. اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ چینج واز دی انجن. تھوڑی سی ٹیکنیکل ٹرم میں کہوں کہ اس کے جو انجن تھے وٹ نون ایز اولڈ اسٹائل انجن تھا، وہ جیٹ انجن. اور آپ کو دیکھ ہی پتہ چل جائے کہ اس کا نیرو ہوتا ہے. اور جو دوسرا ڈیک سیٹ ہوگا تو ٹربو فین. بیسیکلی ٹربو فین انجنس میں پاورز آ گئی ہوتی، پاور ٹو ویٹ ریشیو از مچ بیٹر. اینڈ فار دی ایئر لائنز دی موسٹ پلس پوائنٹ واز دا فار مور فیول ایفیشینٹ. تو مینی ایئر لائنس جنہوں نے -200 کو اپنی سے ہٹا کے -300 400 پہ چلے گئے، اس لیے نہیں گئے کہ اٹ واز انسیف. دے وینٹ بیکاز operating cost of -300 400 was much more economical. Okay? And for our public should know کہ 737-100-200 اب تک کثرت سے استعمال US نیوی وغیرہ میں ہو رہے اینڈ بائی سم اسمال ایئر لائن. ریجنل ایئر لائنس بہت زیادہ اسمال کر رہے ہیں. اینڈ نیوی وغیرہ میں اس لیے ہو رہے ہیں کہ وہاں پہ دی فیول کانشیسنیس از ناٹ ایز امپورٹنٹ ایز بسن. تو یہ کہنا کہ جہاز -200 واز انسیف وڈ بی رانگ. یہ کہنا کہ 27 سال پرانا از دیئرفور انفٹ، دیٹس اگین رانگ. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر 27 سال پرانا جہاز تھا، اگر اس کی انسپیکشن صحیح نہیں ہوئی، انسپیکشن میں کوئی کوتاہیاں رہ گئی ہیں اور ناٹ بین چیک پراپرلی اور لائسنس وغیرہ ایشو کرنے پہ اوور سائٹ نہیں ہوئی، یس then it becomes very relevant. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پائلٹ کا کمرشل ایویشن میں اسپیشلی کیپٹن آف دی ایئر کرافٹ کا مینٹیننس میں یا جہاز کی انسپیکشن میں کیا رول ہے؟ ان کا رول ایز فار ایز جہاز کی سرٹیفکیٹس جو ہوتی ہیں اس میں تو غالباً کوئی رول نہیں ہوتا کہ از دیٹ ایئر کرافٹ سرٹیفائڈ اے ودینس اور ناٹ اے ود، اور اس کی وغیرہ پہ تو ڈیلی انسپیکشن نہیں. ڈیلی انسپیکشن جیسے ہمارے اس میں ہوتا ہے ان ملٹری فلائنگ کہ آپ پری فلائٹ کرتے ہیں، پوسٹ فلائٹ کرتے ہیں اور ہمیشہ آ کر رپورٹ لکھتے ہیں کہ جہاز میں کوئی خرابی تھی یا نہیں تھی. اور ان کے پاس ایک لسٹ بھی ہوتی ہے کہ کون سی خرابی سے آپ اڑ سکتے ہیں، کون سی خرابی سے آپ نہیں اڑ سکتے، جس کو ہم 781K کہتے تھے اور یہ MML کہتے ہیں. یہاں پہ ایک خاص نام ہوتا ہے، MEL کہتے ہیں، منیمم اکوپمنٹ ٹیسٹ کہتے ہیں. اور وہ اٹ آلسو ڈیپینڈس آن ویدر. مثلاً کچھ ایسی اگر خرابی جیسے آپ کا ویدر ریڈر خراب ہے لیکن آپ ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں پہ کوئی موسم ہے ہی نہیں اور چھوٹی سی فلائٹ ہے وغیرہ وغیرہ، تو انڈر دوز سرکمسٹانسز آپ کو وہ کمپنی اجازت دے دیتی ہے. تو یہ ساری چیزیں آلریڈی ریٹن ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ. مسئلہ ہو جاتا ہے جو مجھے اپنے تجربے سے پتا ہے، جو پائلٹس ہمیں ان آفیشلی بتاتے ہیں بٹ آفیشلی نہیں بتاتے، کہ خاص کر کے نجی کمپنی میں تھوڑا بہت پی آئی کا بھی ہوتا ہے، بٹ بیکاز ان دی اینڈ جہاز کو کینسل کر دینا فلائٹ اور یا ڈائیورٹ کر دینا مہنگا ہوتا ہے. اور آپ کسی نے مجھے سوال کیا تھا کہ یہ ڈائیورژن کا کتنا افیکٹ پڑتا ہے، تو میں نے کہا کہ دیکھو اگر پی آئی اے کے
20 فلائٹ 100 فلائٹ دن میں اور 2 ڈائیورٹ ہو گئے دیٹس 2%. اگر ہو جائے کہ 2 فلائٹ ہے 1 ڈائیورٹ ہو گیا 50% از نان, تو ان پہ اتنا پریشر ہوتا ہے. اور